بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی، آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے وجود حجت۔ دوستو، اغیار بھی شہنشاہ امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کے وجود سے انکار نہیں کرتے، کیونکہ اسلام میں کسی ایک موضوع پر اتنی تعداد میں احادیث موجود نہیں ہیں جتنی احادیث شہنشاہ امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کے بارے میں موجود ہیں۔ سرسری اعداد و شمار کے مطابق میرے محدود مطالعہ کے باوجود میری نظر سے شہنشاہ امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کے موضوع پر تقریباً 12,000 احادیث گزری ہیں۔ اس دور میں علماء ایران اس موضوع پہ بہت بہتر کام کر رہے ہیں اور بہت مواد جمع کر چکے ہیں۔ اسی طرح آخری دور میں ایک عظیم ریفارمر مسلح کی آمد کا تصور اس دنیا پر موجود سارے مذاہب میں موجود ہے، اور جتنے بھی مذاہب گزرے ہیں ان میں بھی موجود تھا۔ اس کی تفصیل کے لیے میری انگلش کتاب دا لاسٹ ریفارمر آف دا ورلڈ، جو انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے، کا مطالعہ کریں۔ 90% برادران اہل سنت کے علماء کرام کا یہی عقیدہ و نظریہ ہے جو ہمارے ہے، مگر ان میں سے جو اموی و عباسی پروپیگنڈا سے متاثر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ امام آخر الزمان اجل اللہ فرج شریف آخری دور میں پیدا ہوں گے، اور جب 40 سال کے ہوں گے تو اعلان خروج فرمائیں گے، اور درمیانہ زمانہ امام و حجت سے نعوذ باللہ خالی رہے گا۔ یہ نظریہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منافی ہے، اور انہوں نے اپنے اقتدار کی بقا کے لیے اور دین میں اپنے لیے گنجائش پیدا کرنے کے لیے یہ نظریہ کھڑا تھا، جبکہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کوئی زمانہ حجت اللہ سے خالی نہیں رہ سکتا۔ اگر ایک لمحے کے لیے زمانہ حجت خدا سے خالی ہو جائے تو یہ زمین اہل زمین سمیت فنا ہو جائے۔ اغیار کا نظریہ یہ ہے کہ امام صرف مسائل فقہ بتانے کے لیے ہوتا ہے، جیسا کہ امام بخاری یا امام ابو یوسف تھے۔ ان کا نظام کائنات کو چلانے میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، جبکہ شیعہ نظریہ یہ ہے کہ حجت اللہ کا کام فقہی مسائل بیان کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ان کا اصل کام نظام کائنات کو چلانا ہوتا ہے، اور اس میں انسانیت کی ہدایت کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے۔ اس سامان ہدایت میں ظاہری ہدایت ان کی ہوتی ہے جو حجت اللہ دوران علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور باطنی ہدایت پوری انسانیت کی بقدر ضرورت ہوتی رہتی ہے۔ جیسا کہ اللہ جل جلالہ کا نظام ہدایت ہے تو وہ بھی باطنی ہی ہوتا ہے۔ اس سلسلہ ہدایت کا وسیلہ حجت دوران ہوتی ہے۔ دوستو، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ خیر و شر کی دو قوتیں اس دنیا میں آپس میں ازل سے برسر پیکار ہیں۔ ایک طرف ابلیس کا نظام ضلالت ہے، دوسری طرف اللہ جل جلالہ کا نظام ہدایت ہے۔ جس طرح ابلیس چھپ کر انسان کو گمراہ کرتا ہے، اسی طرح اللہ جل جلالہ کی طرف سے حجت زمانہ اجل اللہ فرج شریف چھپ کر ہدایت فرماتے ہیں۔ ہاں، اگر شیطان ظاہر ہو کر گمراہ کرنے آ جائے تو پھر حجت دوران پر بھی واجب ہو جاتا ہے کہ وہ ظاہر ہو کر ہدایت فرمائے۔ اگر ہم فرض کر لیں کہ شیطانی نظام تو موجود ہے اور اللہ کی ہدایت کا کوئی نظام موجود نہیں، تو اس طرح تو انسان گمراہی پر مجبور ہوگا، اور مجبوری کی وجہ سے جو کام کیا جائے اس کی جزا و سزا جائز نہیں ہوتی۔ اسی طرح اس دور کے انسان کے لیے قیامت میں عدل کا قیام کرنا ہی خلاف عدل قرار پائے گا۔ اس لیے وجود حجت سے کسی زمانے کو خالی سمجھنا جائز نہیں ہے۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامز اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مصباح شیعت سے پیش کیا ہے۔ آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، الجل یا رب العرش، الجل یا سلطان المنصور، الجل یا سفینۃ النجات، اجل اللہ تعالی فرجک و صلوات اللہ علیکہ یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔